السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو ارلا ڈیفینس۔ آج ہماری ڈیٹیلڈ بات کا ٹاپک ہوگا چائنیز اسپائی شپ یوان وینگ 5 کے بارے میں۔ ویورز، حال ہی میں آپ خبروں میں سنتے ہی آ رہے ہوں گے کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے چائنیز اسپائی شپ یوان وینگ 5 کی سری لنکا کے ہمبنٹوٹا پورٹ پر آمد پر کافی ریزرویشنز بھی پائی جا رہی ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان ریزرویشنز میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ چائنیز اسپائی شپس انڈیا کے ایسٹرن نیول بیسز، سب میرینز اور انڈیا کے تمام نیوی کے ڈرونز اور سیٹلائٹس کی موومنٹ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے، جبکہ چائنیز گورنمنٹ کے فورن افیئرز آفیشیل اسپوکس مین کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ چائنیز شپ ہمبنٹوٹا پورٹ سمندر کی سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بھیجی گئی ہیں، جبکہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ چائنا ان اسپائی شپس کو سائنٹیفک ریسرچ کی آڑ میں انڈیا کے خلاف اسپائنگ مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے سری لنکا بھیج رہی ہے۔ ویورز، آپ کو یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ ایئر 2008 میں سری لنکن گورنمنٹ نے ہمبنٹوٹا پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے چائنیز گورنمنٹ سے 1.12 بلین کا لون لیا تھا۔ سری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے اس 1.12 بلین کے لون کی ری پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ایئر 2017 جولائی میں چائنیز اور سری لنکن گورنمنٹ کے مابین ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا، جس کے تحت اس ہمبنٹوٹا پورٹ کو 99 ایئرز کے لیے چائنا کو لیز پہ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے چائنا اب جب چاہے ان پورٹس پر اپنے کارگو اور ملٹری شپس کو بھیج کر اپنے مقاصد بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سگنیفیکنس کی وجہ سے یہ ہمبنٹوٹا پورٹ اور یوان وینگ 5 اسپائی شپس انڈیا کے لیے سردرد بن چکی ہیں۔ اسی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کو یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ یہ شپس انڈین نیوی کی تمام نیول سرفیس شپس، سب میرینز کی موومنٹ اور ان کی سیٹلائٹس کی موومنٹ اور ٹریکنگ پاتھ کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہ یوان وینگ کلاس کی شپس اتنی کیپیبل ہیں کہ یہ انڈیا کے اندر 2000 کلومیٹر تک انڈیا کے تمام ملٹری بیسز کی موومنٹ، انڈیا کے تمام انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کی لوکیشنز بھی ٹریک اور ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان یوان وینگ شپس کے اوپر جو ڈشز ماؤنٹ کی گئی ہیں ان کے تھرو چائنا اینیمی سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور سگنلز کو بھی ڈسرپٹ کر سکتا ہے، اور چائنا ان یوان وینگ شپس کے ذریعے یو ایس اے اور انڈیا کی لو آربیٹل فلائنگ سیٹلائٹس جو کہ چائنا پر نظر رکھنے کے لیے تعینات کی گئی ہیں، ان کو پرماننٹلی یا ٹیمپرریلی بلائنڈ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس بات کا سیدھا مطلب یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ چائنا ان یوان وینگ شپس کے ذریعے اپنے اینیمیز کو اندھا اور بہرا بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کل کی چیلنجنگ ایڈوانسڈ وارفیئر سینیریو میں اگر آپ اپنے اینیمیز کی سننے اور دیکھنے کی طاقت پر اوور کم کر لیں تو آدھی جنگ وہیں جیتی جا سکتی ہے، جبکہ ابھی تک چائنا ان کلاس کی 9 شپس کو اپنی فلیٹ میں شامل کر چکی ہے۔ فیوچر میں چائنا ایسی 5 مزید اسپائی شپس کو اپنی فلیٹ میں شامل کرنے کا بھی پلان کر چکی ہے۔ اگر چائنا اس کلاس کی 6 شپس کو پورے پیسیفک پر پلیس کر دے تو بآسانی چائنا امریکہ کے تمام بیٹل گروپس اور امریکن نیوی کے اڈوں پر بآسانی نظر بھی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان یوان وینگ اسپائی شپس کو ان کیپیبلٹیز اور اہمیت کی وجہ سے چائنا کے لیے ایک گیم چینجر سمجھا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کچھ سورسز کی طرف سے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ چائنا ان یوان وینگ شپس کے ذریعے دشمن کے تمام سب میرینز کے پروپیلر ساؤنڈ اور سگنیچرز کو ٹریک، ڈیٹیکٹ اور اینالائز کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔